الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ماں اور بہنوں، آج کی اس مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق بہت ہی اہم باتیں ہم سننے جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی مجھے حق بات کہنے اور آپ کو سننے دونوں کو عمل کرنے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق دے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی یہ باتیں گزشتہ باتوں سے ہمارے متعلق ہیں، اور ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کسی بھی شکل میں ہرگز ہم سے سرزد نہ ہو، جس کا انجام بہت ہی برا ہوتا ہے. گزشتہ درس میں ہم نے سنا کہ شوال کا مہینہ تھا، ہجرت کا تیسرا سال تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکلے. جب ان کو خبر پہنچی کہ مکے کے لوگ جنگ کے لیے پہنچ رہے ہیں تو 1000 آدمیوں کے ساتھ، 1000 صحابہ کے ساتھ نکلے. مدینے پر حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو اپنا نائب مقرر کیا کہ میرے آنے تک آپ امامت کریں گے. اور جیسے ہم نے سنا کہ جب مدینے سے باہر نکلے تو ایک مقام پر پہنچ کر عبداللہ بن ابی بن سلول نے اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس آ گیا. بولا کہ ہم خامخواہ کیوں اپنے آپ کو مروائیں، آپ جائیے اور آپ جنگ لڑیے، ہم لڑنے کو تیار نہیں. تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی تعداد گھٹ کر 700 رہ گئی. بعض نے کہا کہ 725، اور سامنے کافروں کی تعداد 3000 کا لشکر جرار. 200 کہا کہ 300 اونٹ جن فوج میں تھے، 200 گھوڑے تھے، اور 200 زرہیں ان کی تھیں، اور پھر دف بجا بجا کر جوش دلانے والی 15-20 عورتیں تھیں جس کی قیادت ہند بن عتبہ یعنی ابو سفیان کی بیوی کر رہی تھی. عجیب اور عجیب، کوئی توازن نہیں تھا. ایک طرف یہ 700 لوگ جن کے پاس نہ کوئی قابل ہتھیار تھے، اور دوسری طرف یہ 3000 کا لشکر. جیسے ہم نے سنا کہ یہ لشکر ایسا تھا جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جنگ کیوں ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو اس مرحلے سے کیوں گزارا گیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے سبب بتایا حتى يميز الخبيث، یہاں تک کہ اچھا اور برا دونوں چھٹ جائیں، معلوم ہو جائے کہ کون مخلص ہے کون منافق ہے، کون جھوٹا ہے کون سچا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بڑی آزمائش سے گزارا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج کے ساتھ رواں دواں ہیں، اور معلوم ہوا کہ پہلے سے کافروں کی جو فوج ہے، مکے والوں کی فوج وادی قنات پر پڑاؤ کر چکی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ رہے ہیں، اور سفر کی عجیب روداد آتی ہے کہ راستے میں ایک یہودی کا باغیچہ پڑتا ہے، اور یہودی اندھا، اور اسے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج آ رہی ہے. تو اس نے نیچے سے مٹی اٹھایا اور اوپر ڈالنا شروع کیا. بولا کہ اے محمد، اگر تمہاری یہ فوج ہے تو میری یہ مٹی اور دھول تمہارا استقبال کرتی ہے. صحابہ نے چاہا کہ اسے قتل کر دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ چھوڑو،
دل کا بھی اندھا ہے، آنکھ کا بھی اندھا ہے. چھوڑو اس کو، وہ دل کا بھی اندھا ہے، آنکھ کا بھی اندھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا، اس کو پسند نہیں کیا کہ اس سے تعارض کیا جائے. اور جیسے ہم نے کہا کہ فوج نکلنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 سال سے کم عمر کے بچوں کو فوج سے الگ کر دیا، بولا کہ یہ ہمارے ساتھ شامل نہیں ہوں گے. تو گزشتہ درس میں ہم نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ رافع بن خدیج کافی اچھا تیر مارنے والے ہیں، اے اللہ کے نبی ان کو ساتھ لے لیا جائے. جب ان کو ساتھ لیا گیا تو ان کی عمر کے سمرہ بن جندب انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی اگر رافع آتے ہیں تو میں بھی آ سکتا ہوں، اس لیے کہ ہم دونوں کشتی لڑتے ہیں تو میں ان کو ہرا دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں کشتی کروائی، اور جب انہوں نے ان کو ہرا دیا تو دونوں کو ساتھ لیا. یہ جوش تھا بچوں میں، یہ ولولہ تھا اور جذبہ تھا. اور جیسے ہم نے دیکھا کہ بڑی عمر کے لوگ بھی پیچھے نہیں تھے. عمرو بن جموح 60 سال کے ہیں اور ان کو لیا گیا. عبداللہ بن حرام الانصاری ان کو ساتھ لیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام کو لے کر وہاں جمع ہیں اور احد کے بغل میں اپنا پڑاؤ کیا، احد کے بازو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پڑاؤ کیا. سمجھ میں آتا ہے کہ صحابہ کرام دعا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں، یا اللہ مجھے گھر کی طرف واپس مت لا. بعض لوگوں نے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ میں چاہتا ہوں کہ دشمن میرا مطلع کر دیں، میری ناک کاٹ دیں، میرے کان کاٹ دیں، اور کل حشر میں تو پوچھے کہ یہ تیری ناک کیسے کٹی، کان کیسے کٹا، تو میں کہوں گا کہ اللہ تیرے راستے میں نے جنگ لڑی اور اس جنگ میں میرا کان کاٹا گیا، میری یہ چیزیں کاٹی گئیں. اور بالکل ان کی تمنا کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شہادت کی موت دی. دوستو عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کی جنگ سے پہلے ایک خواب دیکھا. انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں. خواب کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ذوالفقار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کو ایسے ہلایا خواب میں، اس کا سرا ٹوٹ گیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ گائیں دیکھی جو ذبح ہو رہی تھی. تو صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تعبیر پوچھی گئی تو کہا کہ وہ جو سرا ٹوٹا ہے وہ میرے گھر والوں میں سے کسی کی موت ہوگی، اور جو گائے ذبح ہو رہی تھی وہ صحابہ اکرام ہوں گے جو اس جنگ میں شہید ہوں گے. گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی بتایا گیا کہ اس جنگ میں کچھ نقصان برداشت کرنا پڑے گا. اور جب جنگ کے آغاز سے پہلے مکے کی قریش نے پوری کوشش کی کہ اوس اور خزرج کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہٹا لیا جائے، بے آر و مددگار کر دیا جائے. ابو سفیان نے کوشش کی، کہا کہ اے اوس اور خزرج تم سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، ہماری دشمنی ان مہاجروں سے ہے، اپنے لوگوں سے ہے، تم راستوں سے ہٹ جاؤ. انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ مرتے دم تک ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑیں. اور جنگ جب شروع ہوتی ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ پہلے ایک آدمی ادھر سے آتا ہے، ادھر سے ایک آدمی جاتا ہے، جسے مبارزت کہتے ہیں. تو طلحہ بن ابی طلحہ دشمنوں سے نکلا، اونٹنی پر سوار، بڑے فخر کے ساتھ، تکبر کے ساتھ، اور مسلمانوں کے سامنے آ کر کہا کہ اے مسلمانوں، اے مدینے کے لوگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، تم میں سے کون ہے جو میرا مقابلہ کرے؟ اور واقعی اس کی جواں مردی بہت مشہور تھی. لوگ اسے تو جیسے وہ بکرا کہتے تھے جو بہادری کا بکرا ہوتا ہے. اور اونٹنی پر سوار جب آیا تو ادھر سے زبیر بن عوام نکلے رضی اللہ عنہ، اچھل کر اس کی اونٹنی پر بیٹھا، اسے اونٹنی سے نیچے گرایا اور ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا. بنو عبد الدار کے قبیلے سے اس کا تعلق تھا اور جنگ کا جھنڈا اسی کے ہاتھ میں تھا. جب وہ گیا تو جنگ کا جھنڈا بھی نیچے گر گیا، اور دوسرا آگے بڑھا، وہ جنگ کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیا. اسی طرح بنو عبد الدار کے ایک ایک کر کے 6 آدمی مارے گئے. 6 آدمیوں کو مسلمانوں ہی نے مارا. تو آپ کو ہم یہ اس لیے بتانا چاہ رہے ہیں، دیکھیے جنگ کا پلڑا ابھی مسلمانوں کی طرف بھاری ہے. 6 کے 6 مارے گئے کفار میں سے، مشرکین میں سے. اور جب 6 آدمی ان کے مر گئے تو اب جنگ کا جھنڈا انہی کے عبد الدار کے قبیلوں میں سے ان کا ایک غلام نے اٹھایا اور اس کے بازو کو مارا گیا تو اس بازو سے پکڑا، یہ بازو کٹ گیا
تو نیچے بیٹھ کر اپنے پیروں سے پکڑا اور جب گردن مار دی گئی تو کافروں کا جھنڈا نیچے گر گیا، اور جھنڈا نیچے گرنا بڑی شکست کی بات تھی۔ اب عجیب افراتفری ان میں مچ گئی اور عام مبارزت شروع ہوئی، عام مقابلہ شروع ہوا۔ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار ایسے لہرائی، کہا کہ اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار تھی۔ حضرت علی نے آگے پیشکش کیا، اللہ کے نبی یہ تلوار مجھے دے دیجئے۔ حضرت زبیر نے آگے بڑھ کر لینا چاہا کہ یہ تلوار تو، لیکن ایک صحابی تھے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا اللہ کے نبی اس تلوار کا حق کیا ہے؟ اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ تلوار آپ کی ہے، اس تلوار کا حق کیا ہے؟ کہا کہ اے ابو دجانہ، اس تلوار کا حق ہے کہ اس سے دشمنوں کو ایسے مارا جائے کہ تلوار ٹیڑھی ہو جائے، تلوار ٹیڑھی ہو جائے۔ بڑا حق تھا۔ ابو دجانہ نے کہا اللہ کے نبی اس تلوار کا حق میں ادا کروں گا۔ اللہ کے نبی نے اپنے داماد کو نہیں دیا، اپنے چچازاد بھائی کو نہیں دیا، لیکن دیا تو ابو دجانہ کو دیا۔ ابو دجانہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی جنگوں میں وہ بہادری دکھاتے، اپنے جیب سے یا اپنے کما جسے کہتے ہیں دامن سے ایک پٹی نکالتے، لال پٹی، اسے اپنے پیشانی پر بند لیتے، اس کو کہتے ہیں ربطۃ الموت، یعنی موت کی پٹی۔ اور جب وہ پٹی باندھ لیتے تو صحابہ کہتے کہ ابو دجانہ نے موت کی پٹی باندھ لی۔ اب جب دشمنوں میں کود پڑ جاتے تو لگاتار لوگوں کو قتل کرنے لگے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کا حق ادا کرنے لگے۔ یہاں تک کہتے ہیں کہ میں قتل کرتے کرتے ایک آدمی کے پاس پہنچا جو کافروں کو بڑا جوش دلا رہا تھا، میں نے اسے قتل کرنا چاہا، قریب پہنچا تو دیکھا کہ وہ تو عورت تھی، وہ تو عورت تھی، اور میں نے نہیں چاہا کہ اس عورت کو قتل کروں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار پر نام آئے، اور وہ تھی ہند، ابو سفیان کی بیوی۔ کہا کہ نہیں، ایسی عورت پر میری تلوار نہیں چلے گی کہ میری تلوار کو نام آئے۔ وہ تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ انہوں نے تلوار ہاتھ میں لے لی، پٹی باندھ لی اور فخر سے چلنے لگے، اکڑ کر چلنے لگے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ چال اللہ کو ناپسند ہے لیکن جنگ میں جائز ہے۔ یہ جو جنگ میں جا رہے ہیں، کہا کہ ان کے لیے جائز ہیں، یہ ہیں ابو دجانہ، جنہوں نے ان کی چال کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا، کہ کہا کہ یہ جنگ میں ان کے لیے جائز ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ عبداللہ بن جہش یہی جنگ میں ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ میں تو چاہتا ہوں کہ میرا پیٹ پھاڑ دیا جائے، میری ناک کاٹ دی جائے، میرے کان کاٹ دیے جائیں، اور میں تیرے پاس آؤں اور تو کہے کہ اے عبداللہ بن جہش یہ کس نے کیا، تو میں کہوں یا اللہ تیرے راستے میں نے جہاد کیا اور تیرے راستے میں مجھے کاٹا گیا۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ شام کے وقت سے پہلے ہم نے دیکھا کہ بالکل عبداللہ بن جہش کے ساتھ ویسے ہی ہوا جس کی دعا انہوں نے کی تھی، جس کی تمنا انہوں نے کی تھی۔ یہ صحابہ کرام ہیں، اور اسی جنگ میں حنظلہ بن عامر بھی ہیں جن کو غسیل الملائکہ کہا گیا، فرشتوں نے ان کو غسل دیا۔ اور کہتے ہیں سعد بن ابی وقاص آپ دیکھیں گے کہ شروع میں جنگ کا پلڑا بھاری ہے، مسلمان قتل کر رہے ہیں اور کافر بھی، اتنی ساری فوج کافروں کی ہے، لیکن وہ 3000 کی فوج اور جوش دلانے والی عورتیں ہیں، لیکن مسلمانوں کے سامنے ٹک نہیں سکے، یہ قدم آگے نہیں بڑھ سکے، پیچھے ہٹتے گئے، مسلمان غالب آتے گئے۔ اور اس سے پہلے جو اس کا اصل نقطہ ہم آپ کو سمجھاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے سامنے ایک چھوٹی سی پہاڑی پر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 50 تیر اندازوں کے ساتھ وہاں ٹھہرا کیا، بولا کہ دیکھو آپ یہاں ٹھہرے رہو، اگر ہم جیت جائیں تب بھی آپ یہاں سے نہ ہلیں، اگر ہم ہار جائیں ہماری لاشوں کو پرندے کھانے لگیں تب بھی آپ یہاں سے نہ ہلیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا۔ اور خالد بن الولید جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، جن کا ذکر ہم نے سنا، سیف اللہ المسلول، اللہ کی تلوار ان کو کہا گیا، ان کی اس جنگ میں بار بار کوشش تھی کہ وہ اس راستے سے پیچھے سے آئیں جہاں یہ 50 تیر انداز کھڑے ہیں اور مسلمانوں کو پیچھے سے حملہ کریں۔ 3 بار کوشش کیا، اور پھر
جب مسلمان جیتنے لگے اور مسلمانوں نے مال غنیمت جمع کرنا شروع کیا تو یہ 50 تیر اندازوں میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم یہاں کیوں ٹھہریں جبکہ مسلمان مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، اب یہاں ٹھہرنا بیکار ہے، چلو چلو چلتے ہیں مال غنیمت جمع کرتے ہیں۔ تو عبداللہ بن جبیر نے کہا کہ لوگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا تھا کہ ہم یہاں سے ہرگز نہ ہٹیں، اس جگہ کو نہ چھوڑیں، لیکن ماننے والے نہیں تھے، صرف ان میں سے 8 اور 9 10 آدمی بچ گئے تھے، باقی ساروں کے ساروں نے اپنا مورچہ چھوڑ دیا۔ خالد بن ولید نے دیکھا کہ اب موقع اچھا ہے، پیچھے سے آئے اور پھر حالت یہ ہوئی کہ جیتتے ہوئے مسلمانوں کا پلڑا پلٹ گیا اور پھر مسلمان شکست کھانے لگے اور جان بچا کر بھاگنے لگے۔ اور یہ اس وجہ سے ہوا کہ جن لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ٹھہرا کیا تھا 50 آدمیوں کو، اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیتے اور وہاں سے نہ ہٹتے تو بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ اس جنگ میں مسلمانوں کو اتنے بڑے نقصان سے دوچار نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہی کہا اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما، اور آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کیسے تمہیں شکست برداشت ہونا پڑا، تو کہیے یہ صرف تمہاری غلطی کی وجہ سے ہوا۔ دوستو عزیزو، آج ہماری یہی غلطی ہے۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں، آپ تعجب کریں گے کہ ہر نماز میں کہا جاتا ہے کہ بھئی صف درست کرو، پیر سے پیر لگاؤ، کاندھے سے کاندھا لگاؤ۔ ہماری نمازوں میں صفیں درست نہیں، نہ مردوں میں نہ عورتوں میں۔ عورتوں میں تو حالت اور بدتر ہے، سمجھیں ہماری حالت تو تھوڑا ہم دکھتے ہیں بتاتے ہیں، عورتوں کی حالت تو اور بدتر ہے۔ صفیں بہتر ہے کہ ایسی بے سنت نمازیں، ایسی نمازیں جس میں صفیں برابر نہ ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہاں تھوڑی سی مخالفت کی وجہ سے اتنا نقصان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں برداشت کرنا پڑا۔ کہتے ہیں کہ صحابہ بھاگنے لگے، میدان جنگ سے بھاگنے لگے۔ اس سے پہلے کیا حالت تھی؟ عورتیں بھاگ رہی تھی، ہند بھاگ رہی تھی۔ کہا کہ ہند کے بھاگنے کی کیفیت بتائی کہ اس کے پیتابے نظر آ رہے تھے، پٹھیاں نظر آ رہی تھی۔ بلا کہ ہند ابو سفیان کی بیوی جو جنگ کے میدان سے بھاگ رہی تھی، کپڑے اٹھا کر بھاگ رہی تھی، یعنی اس کے ٹخنے نظر آ رہے تھے۔ ٹخنے نظر آنے کو اس زمانے میں کہا کہ یہ بے پردگی ہے۔ کون بھاگ رہے ہیں؟ کافروں کی عورتیں جنگ کے میدان سے بھاگ رہی ہیں، ان کی ٹخنے نظر آ رہی ہیں۔ آج اگر دیکھیں تو کیا بولیں گے؟ آج مسلمان عورتوں کی اور ان کا لباس اگر دیکھیں، کافروں کا لباس دیکھیں تو کیا بولیں گے؟ کہا کہ بالکل ایسی حالت تھی، اور وہ 50 تیر اندازوں کی نافرمانی کی وجہ سے سارا کایا پلٹ گیا، ساری تصویر بدل گئی، اور عجیب لوگ ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں، افراتفری کا عالم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بس 12 یا 13 آدمی باقی رہ گئے، عجیب، اور لوگ قتل کر رہے ہیں، اور صحابہ کرام ایک ایک کر کے ختم ہو رہے ہیں۔ 70 صحابہ شہید ہوئے، بہت بڑی بات، 70 صحابہ شہید ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ہلموا الی عباد اللہ، ہلموا الی عباد اللہ، اے اللہ کے بندو کہاں جا رہے ہو، آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 ہی آپشن تھے، یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں سے بھاگ جائیں، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہریں، لوگوں کو بلائیں، آؤ آؤ ہمت کرو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ تھی کہ عبداللہ بن قمعہ وہ آیا اور ایسی زوردار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منڈے پر تلوار ماری کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مہینوں تک وہ درد باقی رہا۔ اور سعد بن ابی وقاص کا بھائی، اس نے پتھر لے کر مارا، جس کی وجہ سے آپ کی پیشانی زخمی ہو گئی، دانت زخمی ہو گئے، اور خود کے 2 لوہے کی ٹوپی کی 2 میخیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار میں چھپ گئیں، اور سارا چہرہ خون سے شرابور ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کیسے یہ قوم فلاح پا سکتی ہے جس نے اپنے نبی کا چہرہ خون زار کر دیا اور جس پر خون بہا دیا۔ اس وقت اللہ نے کہا لیس لک من الامر من شیء، اے اللہ کے نبی تمہارا اس معاملے میں کوئی دخل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو ہدایت دے یا اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو سزا دے۔ تو بولتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب حالت ہے، ایک طرف بھاگتے ہوئے صحابہ، خود آپ کی حالت، اور وہ کہتے ہیں ابی ابن کعب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن،
ابی ابن کعب کے بارے میں تو آتا ہے، ابی ابن کعب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مکے میں کہا، اللہ کے نبی اے محمد میں ایک اونٹ پال رہا ہوں، اس اونٹ کو میں روز مکئی کھلا رہا ہوں. مکئی جانتے ہیں؟ مکئی. کہا کہ مکئی کھلا رہا ہوں، اس اونٹ پر بیٹھ کر میں آپ کو قتل کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو کہا کہ اے ابی، ہو سکتا ہے کہ میں خود تجھے قتل کروں، میں خود تجھے قتل کروں. یہ سب سے زیادہ خبیث انسان ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں قتل ہوا. کہتے ہیں کہ جب احد کا موقع تھا تو بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے آگے بڑھا. کہا لو نجا محمد ما نجوت، اگر محمد بچ جائیں تو میں نہیں بچوں گا، میں محمد کو مار دوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن سمہ، صحابہ اکرام اس کو روک رہے تھے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن سمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھوٹا سا ایک تیر لیا، بولا کہ آنے دو اس کو. وہ سیدھے آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی اس تیر سے ایسے اس کو معمولی سی خراش لگائی، مارا بھی. بولا کہ چپکے سے خراش آئی اس کی پیشانی پر یا آنکھ کے اوپر، معمولی سے ایک خراش آئی. کہتے ہیں کہ اس خراش کے بعد وہ بیل کی طرح ڈکارنے لگا، بولا قتلنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قتل کر دیا. بھاگنے لگا اپنے لوگوں میں. تو صحابہ اس کے جو ساتھی تھے کہا رے تم کو کچھ نہیں ہوا، ایک معمولی خراش آئی اس پر تم یہ بات کہتے ہو. کہا کہ واللہ لو بصق، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس نیزے سے مارتے نہ، صرف مجھ پر تھوکتے تو بھی میں مر جاتا. یقین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین. کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہ مارتے، اگر صرف مجھ پر تھوکتے تو میں مر جاتا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں مجھے کہا ہے کہ مجھے مار دیں گے. یہ کافر ہے، فاجر ہے، لیکن اللہ کے نبی کی بات پر یقین ہے کہ وہ کہا کہ بالکل ویسے اثناء سفر مر گیا اور جہنم واصل ہوا. کہتے ہیں کہ بس یہ ساری چیزیں جو بھی ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف ایک مخالفت کی وجہ سے. اور دیکھیے کہ انہی لوگوں میں سے سعد ابن ابی وقاص بھی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر آ رہے ہیں، وہ ان تیروں کا جواب دے رہے ہیں. دیکھیے کتنا فرق ہے، تربیت کا قصور ہے، ہدایت ہے. سعد ابن ابی وقاص وہ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تیروں کو بچا رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ارمی یا سعد، اے سعد تیر چلاؤ، فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ تم پر فدا. اللہ کا نبی کہہ رہا ہے اپنے صحابی کے لیے میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں. سوائے سعد ابن ابی وقاص کی کسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں کی. ہو سکتا ہے کبھی کہا فدا باپ کو کہا، لیکن دونوں ملا، فدا کا ابی و امی. صرف سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. اور ایک بھائی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی تیروں کو بچا رہا ہے، لیکن ایک بھائی تھا جس نے پتھر لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے پر مارا. وہ سعد ابن ابی وقاصی کا بھائی تھا، اور سعد ابن ابی وقاص کی پوری کوشش اس جنگ میں تھی کہ اس کو قتل کر دیں، لیکن ان کے قتل کرنے سے پہلے حضرت حاطب بن ابی بلتا نے اس کو قتل کیا. کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر لے کے مارتا ہے. تو یہ احد کے جنگ میں ساری عجیب کشمکش، عجیب طرح کی کرامات، عجیب اللہ تعالیٰ کی نصرت، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب کیفیت. کہتے ہیں کہ صحابہ اپنے کرتب دکھا رہے ہیں، اور مرد تو مرد، عورتیں. ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بڑے بڑے باہمت، شجاع، دلیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ چکے، لیکن ام عمارہ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدھر دیکھ رہے ہیں ام عمارہ تلوار لے کر لڑ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں آپ کے ساتھ ہمیں رکھے. ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ایک بیٹے حبیب کو مسلمہ بن کذاب نے قتل کیا، اس بیٹے کا بدلہ لینے کے لیے جنگ یمامہ میں گئیں اور خود اپنا ہاتھ کٹوایا، اور اپنے بچے کی شہادت اس جنگ میں ہوئی. اور
ایسی حالت تھی ہاتھ کٹوایا جنگ میں جا کر، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے تھے عیادت کے لیے، صحابہ آتے تھے، اور وہ تھی ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہماری جو سوسائٹی ہے، عورتیں تھوڑا بہت اپنے اندر عزیمت پیدا کریں۔ مسلمان خواتین کی ساری جد و جہد کوششیں آپس کی خاندانی چپقلشی، نا اتفاقیاں، اسی باتوں میں زندگیاں صرف ہو جاتی ہیں۔ اپنے ذہنوں کو ہم دین کی خدمت میں لگائیں، ایسے باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ ہر چیز کو ہم اپنا مسئلہ بنا لیں، ہر چیز کو اپنی پریشانی بنا لیں تو زندگی اسی میں کٹ جائے گی۔ اس کا اعتراض کا جواب دیں، اس کے اعتراض کا جواب دیں، اسے جواب دیں، اس سے کاؤنٹر کریں، بھلا ساری زندگی اسی میں تباہ ہو جائے گی۔ تھوڑا سوچیں کہ یہ کیسی خواتین تھی احد کے اس میدان میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم دھونے والی فاطمہ بھی تھی، اور ام عمارہ بھی تھی، اور وہ عورت بھی تھی جو پریشان حال کہہ رہی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں۔ تھوڑی سی یہ مشکل تھی۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں احد کا جھنڈا تھا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شباہت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی، اور جب وہ شہید ہوئے تو لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، اور لوگ بالکل بے ہمت ہو کر بیٹھ گئے۔ بولا کہ اب ہم کس کے لیے لڑیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں ہیں، ہم کس کے لیے لڑیں؟ سارے بے ہمت ہو گئے۔ اس وقت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن الربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لوگوں، ارے اس کے لیے تم بھی لڑ کر فنا ہو جاؤ جس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لڑ کر فنا ہو گئے۔ اس میں سے انہوں نے سعد بن الربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا انی اجد ریح الجنہ من دون احد، احد پہاڑ کی طرف سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور انہوں نے اللہ کے راہ میں جانیں دے دی۔ واقعی کچھ صحابہ کی وجہ سے، اور قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن صحابہ سے یہ خطا ہوئی، غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان تمام صحابہ کرام کو معاف فرما دیا۔ قرآن نے اس کی گواہی دے دی، بلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام صحابہ کرام کو معاف فرما دیا۔ لیکن غلطی ہم مسلمانوں کے لیے بتایا گیا کہ زندگی کی کسی بھی شعبے میں ایسی غلطی نہ ہو۔ انہی میں ایک صحابی ایسے بھی ہیں، اسیر بن عبد الاشہل، اسیر بن عبد الاشہل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہیدوں کا معائنہ کر رہے ہیں، کون کون صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ اسیر بن عبد الاشہل ایک صحابی ہیں، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے، آخری سانسیں لے رہے ہیں، تڑپ رہے، بولا کہ اسیرم تم تو مسلمان نہیں ہوئے تھے، کیسے چلے آئے؟ ہمارے ساتھ جنگ میں شامل ہو گئے، مسلمان تو نہیں تھے۔ کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو کلمہ نہیں پڑھا تھا، لیکن میں شہادت چاہتا ہوں اور میں نے حقانیت دیکھ چکی ہے، میں اب کلمہ پڑھتا ہوں۔ انتقال سے پہلے انہوں نے کلمہ پڑھا، اور یہ ایسے صحابی ہیں لم یسجد للہ تبارک و تعالی سجدۃ واحدہ، ایک سجدہ بھی انہوں نے نہیں کیا، شہادت کی موت پائی، اس لیے کہ بس انہوں نے کلمہ پڑھا اور جان نکل گئی۔ بلا کہ نہ ایک سجدہ کیا، نہ کوئی نیکی کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہادت کی موت دی تھی۔ کیسے صحابہ تھے، ان کی کیا قربانیاں تھیں۔ ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا تیروں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے ہیں، بچاتے بچاتے سارا ہاتھ شل ہو جاتا ہے، اور آپ دیکھیں گے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار سے مارتے مارتے تلوار بالکل کسی کام کی نہیں رہی، تو پیٹھ دے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کی تیروں سے بچاتے ہوئے کھڑ گئے، کہا کہ ساری پیٹھ تیروں سے بھر گیا۔ بلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی پیٹھ ابو دجانہ نے یہ بنا دیا، اور کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے کہا اذ تصعدون ولا تلؤون علی احد، کہا کہ جب تم بھاگے جا رہے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے پکار رہے تھے اور تم سن نہیں پا رہے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ انہی میں سے اور کہا کہ عجیب صحابہ کی حالت تھی، لیکن اچھا پھر ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو پکارا، تو ایک بعد دیگرے سارے صحابہ آ کر جمع ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے دلوں میں خوف اور دبدبا ڈال دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب کافر جانے لگے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو اگر وہ گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں تو ان کا ارادہ مدینے پر حملہ کرنے کا ہے، اگر وہ اونٹوں پر سوار ہوتے ہیں تو واپس مکہ جانے کا ہے۔ تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ وہ اونٹوں پر سوار تھے،
اور مکہ جا رہے تھے، لیکن ایک مقام پر پہنچ کر کافروں کو یاد آیا کہ ارے بہت اچھا موقع تھا، مسلمانوں کو ہم پوری طرح مٹا دے سکتے تھے، اور ان 50 لوگوں کی مخالفت کی وجہ سے ہمیں بہت اچھا موقع ہاتھ آیا تھا. تو ایک طرح سے ان کو خیال ہوا کہ دوبارہ واپس آئیں اور مسلمانوں کو مٹا دیں. صحابہ کرام واپس اپنے لاشوں کی تدفین باقی ہے. 70 لوگ شہید ہو چکے ہیں اور کپڑوں کی قلت ہے. ایک ایک کفن میں، ایک ایک قبر میں 3 آدمی، تھوڑا تھوڑا سا کپڑا. کسی کو سر ڈھانپا جا رہا ہے تو پیر کھل جا رہے ہیں، پیر ڈھانپا جا رہا ہے تو سر کھل جا رہے ہیں. اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عبداللہ بن حرام الانصاری کہتے ہیں کہ شہادت سے ایک رات پہلے ابا نے مجھے بلایا، کہا کہ دیکھ بیٹا، بہت ساری تیری بہنیں ہیں، ان کی شادیوں کی ذمہ داری تیرے اوپر ہے، اور میرا بہت سارا قرضہ بھی ہے، وہ قرضہ بھی تجھے ادا کرنا ہے، اور بس میں مر جاؤں تو مجھے تنہا الگ قبر میں دفن کرنا. یہ بہت ساری خواہش باپ نے بیٹے سے کہی. تو وہ کہتے ہیں کہ میرے ابا جب شہید ہو گئے دوسرے دن تو ان کو عمرو بن جموح کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دفنایا. کہا کہ دونوں زندگی میں دوست تھے تو دونوں ایک ہی ساتھ قبر میں ڈالا جائے، لیکن میرا دل مانتا نہیں تھا، تو 6 ماہ کے بعد میں نے پھر اپنے باپ کو الگ قبر میں دفنایا. کہا کہ یہ ابا کی خواہش تھی، جیسے وہ کہتے ہیں. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ابھی تدفین باقی تھی اور صحابہ کرام کی حالت تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے. مدینہ پہنچ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا کہ پھر کافر دوبارہ واپس نہ آئیں، جیسے ان کا اعلان تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ چلو پھر جنگ پر چلو. کیا حالت ہوئی صحابہ کرام کی. ابھی احد کے جنگ سے واپس آئے ہیں، کسی کا عزیز مرا ہے، کسی کا باپ مرا ہے، کسی کا بھائی شہادت کی موت مرا ہے، سارے شہید ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ پھر جنگ پر چلو. کیا اطاعت کا جذبہ تھا، کیا فرما برداری تھی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا. صحابہ پھر نکل پڑے، بولے کہ دیکھو ہمارے ساتھ وہی جنگ میں چلے گا جو احد کی جنگ میں ہمارے ساتھ شامل تھا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمراہ الاسد وہاں تک گئے، اور کافروں کو پتا چلا کہ بڑے ہی جوش کے ساتھ، غصے کے ساتھ، انتقامی کاروائی کے ساتھ صحابہ کرام پھر مدینے سے نکل پڑے ہیں. تو واپس آتے کافر مدینے پر حملہ کرنے کے لیے پھر پیچھے مکے کی طرف بھاگ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علل فور یہ تخطیط نہ کرتے، یہ منصوبہ نہ کرتے تو بہت ممکن تھا کہ وہ لوگ پھر واپس آتے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھگایا. اور ان میں سے وہ تھے جسے آپ جانتے ہیں کہ انہی میں سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت تھی. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب کی تعبیر تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا کہ اس جنگ میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوں گے، اور ہند اور مسلمانوں کی لاشوں کا مطلع کیا گیا، ان کے ناک کاٹے گئے، کان کاٹے گئے، سینہ چاک کیا گیا. جیسے ہند نے وحش بن حرب جو جبیر بن مطعم کا نوکر تھا اس سے دشمنی تھی، تو اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. یہ سارا معاملہ بتاتا ہے کہ صرف ان چند لوگوں کی مخالفت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے نہ ماننے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے سارے نقصانات سے دوچار ہونا پڑا. ہماری زندگی میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں گے، بھلے عبادات میں ہوں. ابھی بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری نمازیں بالکل الگ طرز پر ہوتی ہیں. میں اپنے دوست و احباب سے کہتا ہوں کہ آخرت میں کام آنے والی اصل چیز نماز ہے. اپنی نمازیں صحیح کریں. اور شیخ البانی رحمہ اللہ کی اچھی کتاب ہے صلو کما رأیتم، کتاب صفت صلاۃ النبی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے بالکل مدلل صحیح احادیث کے ساتھ انہوں نے بیان کیا ہے، اور ہر زبان میں ترجمہ ہے. اور فکر کریں کم از کم جب تک سانس باقی ہے نماز صحیح کر لیں، نماز صحیح پڑھ لیں، تاکہ کل آخرت میں یہ نماز ہمارے کام آئے. کیسے نماز کے ارکان ہیں، ہاتھ کہاں باندھا جاتا ہے، کیا کیا چیزیں ہیں، یہ تمام چیزیں صحیح کر لیں تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفین میں ہمارا نام نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت گزار بنائے رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ
نے جو احکام و فرامین اتارے ہیں اس پر ہمیں عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق دے. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.